بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عملیات اینڈ کوٹس کے معزز ناظرین، ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکالیں اور اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹانگ ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی انتہائی مفید ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ سب سے پہلے تو گزارش یہ کی جاتی ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اور اس کے بعد قرآن مجید اور نماز کو وقت پر ٹائم دیا کریں، قرآن مجید کو بھی اور نماز کو بھی۔ تو محترم ناظرین کرام، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور ساتھ میں نوافل بھی ادا کیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر دن میں 5 وقت ایسے مقرر ہیں جس میں جو بھی انسان جو دعا مانگے اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ تو وہ 5 وقت 5 اذانوں سے لے کے اقامت تکبیر کہنے کے وقت تک جتنا یہ درمیانی وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے اور یاد نہ آ رہی ہو تو سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے فوری بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ محترم سامعین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو کاٹ کر سالن میں ڈال دیں۔ سالن میں اگر مرچیں زیادہ ڈال دی تو پھینٹنا ہوا دہی یا دودھ ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ رات کو سوتے وقت روزانہ سورۃ قدر 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، بینی کی حفاظت، لقوے کے مرض سے شفا یابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو روزانہ شام کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جس کے ہنستے وقت آنسو آ جائیں ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھا کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں کی گرنے کی بیماری نہیں ہوگی اور آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی کو پی جائیں، اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور آپ کے دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگائیں، آپ کو ایک بھی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہو اور وہ بار بار بیمار پڑ جاتا ہو تو کبھی کی کلپ نکالو، بچے کو نظر کبھی نہیں لگے گی۔ ناظرین، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے، گھنے اور کالے ہی رہیں ہمیشہ تو بکری کے دودھ اور سرسوں کا تیل پلا کر بالوں میں لگائیں، آپ کے بال لمبے، گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ جن افراد کا دل کمزور ہے وہ یہ بات جان لیں کہ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔
پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ اندرونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی، موبائل وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اندھا ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر فوری بعد دودھ پینے سے آپ کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانے کی عادت سے بھولنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروانے سے دیواروں پر مچھر اور مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ جسم کے کسی حصے پر بھی زخم ہو جائے تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آم کو چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف پر تیل لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کے بال سفید نہ ہوں تو نہار منہ آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے ہاتھ پیر ہر وقت ٹھنڈے رہنے لگیں تو جان لیں آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر پی جانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے فالج کے مرض میں آرام مل جاتا ہے۔ اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا چاہتے ہو تو صرف 2 چیزیں کھائیں، دہی کی بلائی اور بند گوبھی۔ اب زندگی میں کبھی بوڑھے نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ عورت کنجوس ہوتی ہے۔ کان بند ہو جانے کی صورت میں الٹا چلنے سے بند کان بھی کھل جاتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کمزوری نہیں ہوگی۔ کچا امرود کھانے سے جسمانی طاقت آ جاتی ہے۔ کچا سیب کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جس جگہ پر چوہے زیادہ ہوں اس جگہ پر سفیدی کی دھونی دیں۔ گیس، جلن، السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورۃ اللہب پڑھیں۔ وہ سورۃ اللہب ہی ہے، ایک دفعہ مکمل سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری متوجہ ہو جاتا ہے: دلکش لوگ، کھانا اور خطرہ۔ ہر روز 16 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلہ بھی پیدا کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہو۔ لوگ کی دل کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والا اگرچہ حق پر ہو، لوگ اس کے دعوے کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ پر جب بچوں پر مسلسل تنقید کی جائے تو وہ والدین سے پیار کرنا نہیں چھوڑتے مگر وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں میں انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو روزانہ بادام کھائیں۔
دانتوں سے خون نکلنے لگے تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو تلے وقت مچھلی ٹوٹے گی نہیں۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو دبائیے، پھر 1 منٹ تک رگڑیے، پھر کھینچیے، آپ کی طبیعت کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ غصہ سے گریز کیا کریں کیونکہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کوڈز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو اور آپ اس سے موٹیویشن اور بھرپور فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، اور ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین، آپ کا لائک، کمنٹ اور شیئر ہماری حوصلہ افزائی کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے بھی ایک گزارش کی جاتی ہے ہاتھ جوڑ کر، اگر اس ویڈیو کو میری بہن اور میری بھائی دیکھ رہی ہیں تو آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ خدا را آخرت کی فکر کریں، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو یہ دعا بھی مانگیں، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد بھی عطا کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چارجنگ پر لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغی کمزور دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران روزانہ دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا خاص فائدہ نہیں۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ادرک زیادہ استعمال کرنا سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بھی بنتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سونف 100 گرام، گلمنڈی 100 گرام، مصری 200 گرام اور ان تینوں اجزاء کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے کو 6 ماہ تک پابندی سے استعمال کریں، آپ کو نظر کی کمزوری میں واضح فرق محسوس ہوگا، اینک سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر مسلسل بلڈ پریشر لو رہا ہو تو روزانہ 1 ابلا ہوا انڈا نمک لگا کر کھائیں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو کچے دودھ میں پانی ملا کر پی لیں، پیشاب کی جلن دور ہوگی، راحت محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے ناظرین کرام بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بکرے کی چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بکری کی چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں اور درد والی جگہ پر ملیں، پھر تھوڑی دیر سوکھنے دیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: چنبیلی کا پھول سونگھنا، بادام کھانا اور کھجور کھانا۔ ایڑیاں دھونے سے پہلے اگر پیاز کو کاٹ کر مسل دیا جائے تو میل جلدی اتر جاتی ہے۔ چاولوں کو 2 بار گرم کر کے مت کھائیں، اس سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، رات کے وقت زیادہ مت کھائیں کیونکہ رات کو زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے بدن کو جلد لٹکانا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ میں چنبیلی کے تیل کی مالش کریں، بدن کی جلد 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام،
آپ سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو اچھی پیاری لگنے کی صورت میں اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، میں دیکھ رہا ہوں آپ عملیات اینڈ کوڈز پہ جتنے بھی میں اس وقت ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو ان میں ویوز بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نسخہ تو ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، پھر آپ عمل کریں نہ کریں وہ تو آپ کی مرضی ہے، پر نسخہ لانا بتانا ہمارا کام ہے، استعمال کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے مزید نسخے حاصل کرنے کے لیے، بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو ہماری عملیات کوڈز چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اور دوستوں کو بھی اس چینل پر مدعو کریں، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ محترم ناظرین کرام، اور یہ نسخے تو آپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کریں، آج کا دور میں ہم جتنی بھی یہ گرم چیزیں کھاتے ہیں ان سے بھی ذرا پرہیز کریں۔ گرم چیزیں ہی ہماری مردانہ طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ ہماری اس ویڈیو سے بہت فائدہ حاصل کریں گے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آخر میں یہ عرض کرتا جاؤں، محترم ناظرین کرام، جتنے بھی افراد بیمار ہیں ان سب کے لیے شفا گو رہیں، دعا کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ کامنٹس اینڈ سبسکرائب عملیات اینڈ کوڈز چینل کو۔